الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال تعالى في مقام آخر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الايام عند الله ايام العشر او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذو الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ بڑا بافضیلت اور باسعادت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تمام مسلمان 2 اہم ترین عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ ان میں ایک عظیم الشان عبادت حج کہلاتی ہے اور دوسری عبادت قربانی کہلاتی ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے ہی محترم، بڑے معزز، بڑے مکرم ہیں۔ ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ ہے ذی قعدہ کا، دوسرا مہینہ ہے ذو الحج کا، اور تیسرا مہینہ ہے محرم الحرام کا، اور چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب کا۔ ان 4 مہینوں سے متعلق چونکہ حرمت والے مہینے ہیں، تو حرمت والے مہینے ان مہینوں کو کیوں کہا گیا؟ علماء نے اس کی 2 وجوہات اپنی کتابوں میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینے بڑے محترم ہیں کہ ان مہینوں کا احترام جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا ہے،
جو ہی یہ مہینے شروع ہوتے تھے ساری کی ساری دنیا قتل و قتال، مار دھاڑ، لڑائی جھگڑے سب چیزوں کو چھوڑتے تھے۔ اور دوسرا ان مہینوں کو محترم کہنے کا یہ ہے کہ ان مہینوں میں نیک اعمال کا اجر و ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت بڑھ جاتا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معارف القرآن میں یہ بات نقل کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے اور ان پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعتیں عطا فرمائی، تمام کی تمام شریعتوں میں یہ بات موجود تھی کہ ان مہینوں میں جو عبادتیں مسلمانوں کی جانب سے انجام دی جائیں گی ان کا اجر و ثواب اور مہینوں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہوگا۔ جس طرح اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نیک اعمال کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح ان مہینوں میں اگر کوئی مسلمان گناہ اور نافرمانی کا عمل کرتا ہے اس کا وبال بھی اور مہینوں کے مقابلے میں بہت بڑھتا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی حرمت بیان کر کے بالخصوص امت مسلمہ کو اور تمام انسانوں کو اس بات کا مشورہ دیا اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو، بلکہ اس مہینے میں نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب پانے اور حاصل کرنے کی کوشش اور جستجو کرو۔ قرآن کی اس آیت مبارکہ سے اتنی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں بھی ذو الحج کا مہینہ سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ اس مہینے کی حرمت کی وجہ بہت ساری ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذو الحج کے مہینے کے بطور خاص ابتدائی 10 دنوں سے متعلق قسم کھائی ہے۔ چنانچہ خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفجر کی 3 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت ہے والفجر، دوسری آیت ہے ولیال عشر، اور تیسری آیت ہے والشفع والوتر۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، والفجر قسم ہے فجر کی۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ فجر سے مراد صبح کا وقت ہے۔ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر کرتے ہوئے کہا، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، اے میرے امتیوں صبح کے وقت مت سو، اس لیے کہ صبح کے وقت کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ صبح کا وقت یہ اللہ کی جانب سے روزی کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ملک کے اندر جتنے غیر مسلم ہیں ان کی اپنی زندگی کی جو ترتیب اور معمول ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی صبح اولین وقتوں میں شروع ہو جاتی ہے، اور مسلمان جو اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان رکھتی ہے اس قوم کی صبح 10-11 سے پہلے نہیں ہو پاتی۔ جب اللہ کی ساری روزی تقسیم کر دی جاتی ہے اور ساری برکتیں ختم ہوتی ہیں تب ہم اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ اس طرح کی زیادتی نہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا کچھ نہ کچھ پاس و لحاظ رکھیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ فجر سے کئی مرادیں ہیں۔ فجر کی ایک مراد ہے کہ صبح کا وقت،
بعض علماء نے فرمایا کہ فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر مراد ہے، 10 ذی الحجہ کی فجر مراد ہے، والفجر۔ دوسری آیت ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور اللہ نے فرمایا قسم ہے 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں، والشفع والوتر، اور پھر اللہ نے تیسری قسم کھائی ہے شفع اور وتر کی۔ شفع کسے کہتے ہیں؟ شفع کہتے ہیں، علماء نے فرمایا 10ویں ذی الحج، اور وتر کہتے ہیں عرفہ 9ویں ذی الحج کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کر اس مہینے اور بطور خاص اس مہینے کی ابتدائی 10 دن اور رات سے متعلق غیر معمولی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا عند اللہ ایام العشر، اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین دن دنیا کے دنوں میں ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ان 10 دنوں کے اندر روزے کا اہتمام کرتا ہے، ہر روزے پر اللہ کی جانب سے اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا 9ویں تاریخ جو عرفہ کی تاریخ کہلاتی ہے، جو کوئی مسلمان اس دن کا روزہ رکھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد اللہ سے اس بات کی امید اور توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے بھی اور اگلے سال کے بھی اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے۔ اتنے غیر معمولی دن ہیں، اور پھر ان کی راتوں سے متعلق اللہ نے اس کی عظمت قسم کھا کر بتائی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں اتنی بافضیلت ہے، اگر کسی رات میں کوئی مسلمان نیک عمل کرے تو اس رات میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے شب قدر میں عمل کرنا۔ شب قدر تو چلی گئی، پتہ نہیں اگلے سال رمضان تک اللہ تعالیٰ پھر رمضان کا اور شب قدر پانے کا موقع دیں گے کہ نہیں دیں گے، لیکن اب ذی الحج کا مہینہ انشاءاللہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس مہینے اور اس کی جو راتیں ہیں ان میں کم از کم اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عبادتوں کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر عبادت کی اور نیک اعمال کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ ان مہینوں میں کیا عبادتیں کرنی چاہیے؟ ایک مسلمان کو ان 10 دنوں کے لیے اپنا ایک مختصر سا لائحہ عمل بنا کر، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ کوشش کرے۔ رمضان تو گزر چکا ہے، کم از کم ان 10 دنوں کے اندر میں 1 کلام پاک ختم کروں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں میں مسلمانوں کی جانب سے جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ نیک اعمال سال کے بقیہ 350 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھاؤ، اور اس سلسلے میں کوشش اور جستجو کرو۔ اسی جستجو کے اندر یہ ہے کہ آپ 10 دنوں کے اندر 1 کلام پاک پڑھنے کا اہتمام کریں، اور دوسرا عمل اس مہینے کے اندر کثرت سے اللہ کے ذکر کا اہتمام۔ ذکر کے اندر اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی عظمت کو تسلسل کے ساتھ کہا جاتا رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، لوگوں ان مخصوص دنوں کے اندر اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ وہ مخصوص دن ایام تشریق کے دن ہیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا حجاج کرام کے لیے ہے، اور وہی حکم اللہ تعالیٰ کا باقی پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اسی مہینے کی ابتدائی دنوں کے اندر ایام تشریق بھی ہیں، اور ایام تشریق کا آغاز 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج کی فجر سے ہر مؤمن مسلمان مرد عورت پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ ہر فرض نماز کی تکمیل کے بعد اللہ کی تکبیر، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کو گنگنائے۔ یہ واجب عمل ہے۔ بہتر ہے کہ ایک مرتبہ اس عمل کو کہا جائے، لیکن افضل ہے کہ 3 مرتبہ کہا جائے۔ تو جو ہی امام سلام پھیرے، سلام پھیرتے ہی تمام کے تمام مقتدی بلند آواز کے ذریعے اس تکبیر کا اہتمام کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہی اہتمام گھر میں خواتین بھی اپنی نمازوں کے بعد کریں۔ فرق اتنا ہے کہ مرد حضرات یہ تکبیر بلند آواز سے پڑھیں گے، اور گھر میں نماز پڑھنے والی خواتین اس تکبیر کو آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ یہ تو نماز کے اندر پڑھنے کی تکبیر ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی خالی وقتوں میں بازار میں آتے جاتے ہوئے، اپنے گھروں کی طرف آتے جاتے ہوئے، اپنے کاموں کے درمیان، بالخصوص ان دنوں کے اندر کثرت سے اس تکبیر کو آپ پڑھتے رہیں، جس میں اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت و کبریائی کے گن گائے گئے۔ تو لہٰذا اس کا اہتمام کریں۔ اور ایک خاص عمل جو علماء نے بیان فرمایا، جو ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں ہر مسلمان کو کرنا ہے، وہ ہے استغفار کا اہتمام، کہ آدمی استغفار کے ذریعے کثرت سے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے۔ اور پھر ذی الحج کے 10 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن 9 ذی الحج کا دن ہے۔ میں نے بتایا کہ اس دن نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ جو مسلمان اس دن کا روزہ رکھتا ہے، میں محمد امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، سال کے 360 دنوں میں خدا کی جتنی مغفرت اور رحمت 9 ذی الحج کے دن ہوتی ہے، اتنی رحمت و مغفرت کسی دن نہیں ہوتی۔ اس دن جتنی زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ بندوں کو کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو جہنم سے آزادی کے پروانے دیتے ہیں، کسی اور دن میں عطا نہیں کیے جاتے۔ 9 ذی الحج کا دن وہ دن ہوتا ہے جس میں تمام کے تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہو کر حج کا سب سے اہم ترین رکن وقوف عرفہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اتنی پرجوش ہوتی ہے، اتنی پرجوش ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی حاجی حج کی نیت سے احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں قدم رکھتا ہے، قدم رکھتے ہی اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دعا کرنا اور عبادت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ خدا کی مغفرت اتنی شباب پر ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ تمام کے تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، یہ فرشتے، یہ لوگ آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، آپ سے جنت چاہتے ہیں، جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔
یہ اتنی مغفرتوں والا دن ہے۔ خدا کی یہ خصوصی رحمتیں حجاج کے لیے ہوتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اپنی باقی امت کو حجاج کی ان مغفرتوں سے حصہ دلانے کے لیے حکم دیا کہ تمام کے تمام مسلمان اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں جہاں وہ رحمت خدا کی حجاج کو بہت بڑی تعداد میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی رحمت کا کچھ حصہ ہمیں بھی اپنے کرم سے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور پھر 10ویں تاریخ ہے جو یوم النحر کہلاتا ہے۔ یہ سب سے عظیم دن ہے اللہ کے نزدیک، سب سے بڑا دن، اور اس دن کے اندر قربانی کا عمل رکھا گیا ہے۔ تمام صاحب استطاعت اور حیثیت مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے، سارے کے سارے مسلمان اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم پر ایک ایک جانور کو قربان کریں، اس نیت کے ساتھ کریں کہ اے میرے رب، ظاہر میں تو ایک جانور ہے جس کے گردن پر ہم چھری چلانے جا رہے ہیں، اے اللہ یہ اشارہ ہے اس بات کا، اگر زندگی میں کبھی آپ کا حکم ہمیں اپنی گردنوں پر چھری چلانے کا آ جائے، یا ہمیں اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے بچوں پر چلانے کا آئے، تو اے اللہ میں اس حکم سے دریغ نہیں کروں گا۔ جان آپ کی، مال آپ کا، سب کچھ آپ کا، اے اللہ میں اپنی ہر چیز آپ کے لیے ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان جذبات و احساسات کے ساتھ قربانی کی گردن پر چھری چلانا یہ عمل قربانی کہلاتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ چمڑے ہڈیاں پہنچتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں تم کھا جاتے ہو۔ خدا کو جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دل میں رہنے والی نیت پہنچتی ہے، اور یہی چیز اللہ کو مطلوب ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان تمام قربانی کرنے والوں کو ایک اور ہدایت اور نصیحت فرمائی کہ جو آدمی قربانی کا عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مستحب بہتر یہ ہے کہ وہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال بنوا لے، اپنے ناخن نکلوا لے۔ یہ عمل مستحب ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر غلطی سے کوئی مسلمان یا کم علمی کی وجہ سے ان دنوں کے اندر ناخن کٹا لیا یا بال نکال لیا تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی پر کچھ فرق واقع ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ حکم قربانی دینے والے کے لیے بال ذوالحج سے پہلے نکالنے کا جو ہے وہ اس وجہ سے ہے تاکہ یہاں کے مسلمانوں کو حاجیوں سے مشابہت پیدا ہو۔ اس لیے کہ حجاج کرام جب 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی کو باندھتے ہیں، اور عمل 8 سے شروع ہوتا ہے، تو سارے کے سارے حاجیوں پر کچھ پابندیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں۔ ان پابندیوں میں بال نکالنا، ناخن نکالنا بھی ہے، اور تمام کے تمام حاجی 5 دنوں کے اندر اللہ کی جانب سے مقرر کردہ مخصوص اعمال کو دیوانگی کے ساتھ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر انجام دیتے ہیں، اور ان کے بال بڑے ہوتے ہیں، ناخن بھی بڑھ جاتے ہیں، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اسی دیوانگی اور محبت عشق کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں رہنے والے تمام کے تمام مسلمان، بالخصوص قربانی کرنے والے مسلمان، اسی دیوانگی کی کیفیت میں آئے، ہم اللہ کی محبت میں سرشار ہیں۔ یہ چند مخصوص باتیں تھیں جو اس بابرکت مہینے سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھی تو عرض کر دی گئی۔ ایک دوسرا مضمون اس موقع پر مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ مضمون ہے ابھی ہمارے ملک کے اندر لوک سبھا کا الیکشن ہوا، اور
4 تاریخ کو اس کے نتائج آئے، اور ان نتائج سے متعلق 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے تحت بنایا ہے، یہاں پر کوئی چھو منتر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، کہا کہ اگر کوئی مرد اولاد چاہتا ہے تو حکم دیا کہ شادی کرو، شادی کرنا پڑتا ہے، پھر بیوی سے قربت حاصل کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تب کہیں جا کر اس کو اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو اولاد نہیں ہے اور وہ دعا کرے تو اللہ آسمان سے ٹپکا کر اس کی گود میں ڈال دے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی کتنی ہی عبادت کر لے، خدا کے سامنے اپنا ماتھا پھوڑ دے، اللہ اس طرح کا کوئی کرشمہ نہیں دکھاتے۔ کیوں؟ یہ دنیا ہے، دارالاسباب ہے، اللہ نے اس دنیا کا پورا نظام اسباب کے تحت رکھا ہے۔ عام چاہیے، اللہ نے کہا کہ زمین کو نرم کرو، بیج ڈالو، جھاڑ لگاؤ۔ جب آدمی بیج ڈال کر جھاڑ لگاتا ہے، پھر اس درخت کی حفاظت کرتا ہے، ایک مرحلے کے بعد جا کر پھر اللہ تعالیٰ پھل عطا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا اس دنیا میں کہ آپ صرف دعا کریں تو آم باہر آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اللہ نے نتائج کو محنت اور کوششوں پر رکھا ہے۔ جو انسان جیسی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ کوشش محنت اچھی تھی کہ غلط تھی، یہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیکھیں گے۔ دنیا کے اندر انسان کی کوشش کے مطابق پھل دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس کی مدد کرتی ہے۔ آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر اس پر آپ کی مدد کرتی ہے۔ جو آدمی جس لائن سے محنت اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کو وہ نتیجہ عطا کرتے ہیں۔ اب یہ سب چیزوں میں کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، یہ تمام کی تمام باتیں آخرت کے لیے ہیں۔ تو دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، یہاں پر اصل حکومت و سلطنت تو یہ اللہ کی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو باری باری حکومت اور بنانے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حکومت و سلطنت اللہ تعالیٰ کی کسی ایک کو حاصل نہیں رہے گی، اللہ اس کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم حکومت و سلطنت کو لوگوں میں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ اب ہندوستان چونکہ ایک سیکولر ملک ہے، یہاں پر حکومت بنانے کے لیے ووٹنگ کا ایک سسٹم رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر تمام کے تمام لوگ مل کر ووٹ کرتے ہیں، بہت سارے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، جس امیدوار کو سب سے زیادہ ووٹ پڑتے ہیں وہ امیدوار کامیاب ہوتا ہے، اور کسی پارٹی اور جماعت کے جو امیدوار سب سے زیادہ ہوتے ہیں پھر وہ حکومت بناتے ہیں۔ یہ دستور ہے یہاں۔ 10 سال سے ہمارے اس ملک کے اندر جو قوت و طاقت برسر اقتدار تھی وہ اس کی بنیاد ہندوتوا تھی، اور دوسرا اس کی بنیاد تھی مسلمانوں کو ختم کرنا اور مسلمانوں کو نیچے سے نیچے لانا، بلکہ اس ملک کا تیسرے درجے کا شہری بنانا۔ وہ اپنے منصوبے کے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب حکومت کا سازی کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے منصوبے کو اور شدت کے ساتھ پورا کرنے کے لیے الیکشن کے اندر ووٹ مانگنا شروع کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں کو دیر کے بعد صحیح ہوش آیا، پورے ملک کے مسلمان جاگے۔ پہلی مرتبہ ملک کی آزادی کے بعد سے
جتنی اجتماعیت اور جتنی یکجہتی کا مسلمانوں نے آپسی مظاہرہ کیا، ایسا بے نظیر انقلاب مسلمانوں میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تمام کے تمام مسلمان اپنے اپنے مکاتب فکر کے اختلافات کو ہٹا کر سب ایک جٹ ہوئے، اور تمام کے تمام مسالک کے ذمہ داروں نے اپنے اپنے مسلک والوں کو اور تمام مسلمانوں کو انہوں نے ترغیب دی کہ مسلمانوں، یہ غفلت کا وقت نہیں ہے، اٹھو اور اس ملک کے اندر آپ کو جو حق دیا گیا ووٹ کا، اس حق کا استعمال کرو۔ الحمدللہ تمام کے تمام مسلمانوں نے اس بات کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مسجد کی پورے ملک کے اندر جہاں کہیں انتظامی کمیٹیاں تھیں انہوں نے، اور سوشل ورکر علاقوں کے اندر جتنے تھے سب کے سب ایک جگہ جمع ہو۔ کسی کی سوچ میں اختلاف اور انتشار نہیں تھا، نہ علماء کی سوچ میں اختلاف تھا، نہ مساجد کے ذمہ داروں کی سوچ میں اختلاف تھا، نہ علاقے کے سوشل ورکروں کی سوچ میں اختلاف تھا، اس لیے کہ ایک بقا کا مسئلہ تھا۔ اور لیکن افسوس کی بات بھی ہے، خوشی کی بھی بات ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو 100% جس طرح اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے تھا، مسلمانوں نے اتنی بیداری کے باوجود بھی اپنے اس حق کا استعمال اس طرح نہیں کیا۔ لیکن تھوڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے مقابلے میں مسلمانوں کا اس حق کے استعمال کرنے کے سلسلے میں ریکارڈ بہتر رہا۔ اب مسلمانوں نے جو کچھ استعمال کیا وہی نتیجہ تھا جو 4 جون کو آپ حضرات نے دیکھا۔ اب آپ مسلمان سوچیں، اگر آپ پورا 100% اپنے ووٹ کا استعمال کرتے تو پھر کیا نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ اب جو نتائج نکلے، ان نتائج سے متعلق دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دعوت و تبلیغ کے امیر تھے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے زمانے میں ملک کے اندر گرانی بہت بڑھ گئی تھی، مہنگائی آگ لگا چکی تھی، لوگوں کے لیے چیزوں کو خریدنا، اپنے گھر بار چلانا، کھانا پینا بڑا مشکل سے مشکل ہو چکا تھا۔ دعوت و تبلیغ کی فالوئنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو چنانچہ کچھ سوشل ورکر مختلف جماعتوں کے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضرت، حکومت مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر پا رہی، لوگوں کا جینا دوبھر ہو چکا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پورے لوگوں کو دے دیں تاکہ ہم حکومت کے خلاف دھرنا دیں۔ تو حکومت کو کچھ تو ہوش کے ناخن آئیں گے اور اس طرح مہنگائی کم ہوگی، یہ لوگوں نے کہا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی توجہ سے لوگوں کی بات سنی۔ سننے کے بعد حضرت نے اب لوگوں سے کہا کہ لوگوں، تم نے جو بات کہی وہ تو میں نے سن لی، اب میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے، میں تم سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے راستے میں چلو۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، ارے یہ کیا موقع ہے، ہم تو آپ کے پاس آئے تھے تاکہ آپ اپنے لوگوں کو ہمارے حوالے کریں گے، ساتھ کریں گے اور ہم سب کو لے کر دھرنا دیں گے، اور آپ ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ کے راستے میں چلو، یہ کیا موقع ہے۔ تو حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت لوگوں کو جو جواب دیا، وہ جواب ہر مسلمان کو اپنے دل پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائیوں، اللہ کی نظر میں مہنگائی اور عوام ایک ترازو کے 2 پلڑوں کی طرح ہے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں، اللہ کی نظر میں مہنگائی اور عوام
ایک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا جب لوگوں کے عمل اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کا جو پلڑا ہوتا ہے اس کو جھکاتے ہیں، جس کے نتیجے میں مہنگائی کا پلڑا اٹھ جاتا ہے، یعنی وہ سستی ہو جاتی ہے چیز۔ جب دنیا کے اندر لوگ اللہ کی نافرمانی پر، بغاوت پر، گناہوں پر آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مہنگائی کا سامان کا جو پلڑا ہوتا ہے اس کو جھکاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کا جو پلڑا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، تو چیزیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں۔ یہ ایک سمپل سا فلسفہ تھا، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ تھا جو حضرت نے اپنی بات کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہ جو نتائج 4 جون کو آئے، ان نتائج سے متعلق میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو فکر مندیاں تھیں اسلام کو لے کر، مسجد کو لے کر، خود مسلمانوں کو لے کر، اور جن جن مسلمانوں نے اپنے اپنے اعتبار سے جو دعائیں کی، جو کوششیں کی، ان دعاؤں اور کوششوں کے نتیجے میں اللہ نے ظالم اور فرقہ پرست طاقتوں کو وہ قوت نہیں عطا فرمائی جو قوت ان کو چاہیے تھی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس قوت و طاقت سے ان کو بہت دور بھی نہیں رکھا، بالکل قریب لے جا کر اللہ نے ان کی امیدوں کو توڑ دیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان فرقہ پرست قوتوں اور طاقتوں کو ایک موقع دیا۔ دیکھو یہ حکومت و سلطنت اصل میں اللہ کی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو باری باری حکومت و سلطنت دیتے ہیں۔ یہ حکومت و سلطنت کیوں دیتے ہیں اللہ؟ تاکہ خدا کی زمین میں امن و امان قائم کیا جائے، ہر آدمی کا حق ادا کیا جائے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہی وجہ تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حکمران بنایا گیا، وہ اتنا ڈرتے تھے اور اتنا روتے تھے، کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن اللہ کا سوال عمر سے ہوگا، عمر تیری حکومت میں فرات کے کنارے ایک کتا بھوکا مرا، تو نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ یہ ہوتی ہے حکمرانی، اور حکومت دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے ملنے کا، جس کسی کو یہ حکومت ہو وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، ہر ایک کا حق ادا کرے۔ اس ملک کے اندر جب تک مسلمان اس روش پر تھے خدا نے ان کو حکومت کا موقع دیا۔ مسلمانوں کی حکومت کا سلسلہ 800 سال تک تھا، اور جب تک بہتری تھی خدا نے حکومت ویسے ہی کنٹینیو کی۔ جب مسلمان اس حکومت کی وجہ سے مغرور ہو گئے اور عیاشیوں پر اتر آئے، لوگوں کے سے ٹیکس میں جو پیسہ وصول ہوتا تھا اس پیسے کو اپنی من مرضی پر اور اپنی خواہشات پر خرچ کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذلیل کر کے اس تخت و تاج سے اتار دیا، کہا کہ اب تم حکومت کے لائق نہیں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو حکومت دی۔ اب وہ حکومت اس ملک کے اندر مختلف جماعتوں کو ملتی رہی، لیکن ایک جماعت تھی جس نے اپنی بنیاد ہندوتوا پر رکھی تھی، اس 100 سال سے کوشش کر رہی تھی، اب تک اس کو حکومت نہیں ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی ملنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ کے سامنے یہ کہہ نہ سکے اے اللہ بہت سوں کو موقع ملا ہمیں نہیں ملا، اگر ہمیں ملتا تو ہم بھی بہت سارے پہاڑ کھڑے کر دیتے، لوگوں کو کہنے کا موقع ہو سکتا تھا۔ تو اللہ نے ان کو بھی موقع دیا۔ انہوں نے ان 10 سالوں کے اندر ظلم و ستم کی جو داستانیں رقم کی کہ 800 سال میں بھی مسلمانوں نے وہ ظلم نہیں کیا جو ان لوگوں نے 10 سال کے اندر کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا پاپ کا گھڑا بھی بھر چکا ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قوت فراہم نہیں کی، خدا نے ان کو بھی موقع دیا، کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ حکومت کا جو اصل مقصد ہے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، حقوق ادا کرنا، اگر یہ کرتے ہو
تو اللہ تعالیٰ تمہارے اقتدار کے سلسلے کو اور بڑھائیں گے، اور اگر تم نے وہی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا جو آج سے 10 سال پہلے تک کرتے رہے، تو پھر ہم تمہیں ذلت کی موت ماریں گے اور تمہارے نام و نشان کو مٹائیں گے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اللہ کا پیغام ہے، تمہاری دعاؤں کے نتیجے میں خدا نے کچھ رحم کیا ہے، اگر تمہاری وہ توجہ جو اب اللہ کی طرف ہوئی ہے اگر ہٹ گئی، پھر تم مطمئن ہو گئے اور آپسی رسہ کشی میں مشغول ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان فرقہ پرستوں کو اور قوت عطا کر کے تمہیں مزہ چکائیں گے۔ یہ جو نتائج ہے اس پہ یہی پیغام ہے، اور یہ پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔